قربانی کے فضائل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا، اس کی ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی صندلیں لیتا ہے، اسی لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا خطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قربانی کی فضیلت اور اہمیت مسلمان کی زندگی میں بہت ہے۔ جانوروں کی خریداری اور حصے داری کا مرحلہ۔ حلال رقم کا بندوبست کریں، رضائے خداوندی کا حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ قربانی کے لیے عمدہ اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں۔ نام، نمود اور نمائش کے جذبات دل سے نکال دیں۔ اگر بڑے جانور میں حصہ لینے کا ارادہ ہو تو پہلے سے حصہ دار یا اجتماعی قربانی کا نظام منتخب کر لیں۔ جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے، اس کو حصہ دار بھی نہ بنائیں۔ اسی طرح اس شخص کو بھی حصہ دار نہ بنائیں جس کا مقصد محض گوشت حاصل کرنا ہو۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں اور زائد بالوں کو صاف کر لیں۔ قرض لے کر قربانی۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی قیمتی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ قربانی کی دعا اور طریقہ۔ قربانی کا طریقہ، جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ پھر اپنا سیدھا پیر جانور کے پہلو پر رکھا جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جانوروں کو اس طرح ذبح کرے کہ چاروں یا کم از کم 3 رگیں ضرور کٹ جائے۔ ذبح کرنے سے قبل یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور قربانی کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی اگر دوسرے کی طرف کرے تو منا کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیں، اور اگر قربانی کے جانور میں 7 شریک ہو تو ان 7 کا نام لیے جائیں۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے لیکن اس وقت اس کے پاس روپے پیسے نہیں تو اس کو چاہیے کہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، لیکن اپنا یہ فرض ضرور ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو کہ ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ حدیث مبارک ہے، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گی۔
جو قربانی کی وسعت پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قربانی صاحب استطاعت کے لیے اس قدر ضروری ہے۔ قربانی کا ثواب تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راہ الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ میت کی طرف سے قربانی کہ میت کی طرف سے قربانی اگر میت کے کہنے پر میت کے مال سے کی تو قربانی صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر میت کے کہے بغیر اپنی طرف سے کی تو خود بھی کھا سکتا ہے اور صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ قربانی کی جانوروں کے گلے میں ہار کا پہنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہار پہنایا، اشار کیا، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حربہ و تر و تازہ قربانیاں کرو کہ وہ پل صراط تمہاری سواریاں ہوں گی۔ پہلے عید کی نماز پھر قربانی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا کرو، اسی لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیا جائے گا۔ ہمارے دین اسلام میں قربانی کی 5 قسمیں ہیں۔ وہ جو مناسک حج میں سے ہے جسے ہدی کہا جاتا ہے، حج تمتع یا قرآن والے پر واجب ہے، جو کفارے کے طور پر ہو جیسے احصار یا جنابت۔ عید الاضحیٰ کی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہے۔ عقیقہ ہے جو بچے کی پیدائش کی خوشی میں شکر الہی بجا لانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس سے 70 گنا باری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بے ساختہ
گستاختہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت ذمہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے، کیونکہ وہ واقعی اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہے، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد کے لیے خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ کس جانور کی قربانی جائز نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، وہ بیمار جانور کہ جس کی بیماری صاف نظر آتی ہو، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عید کے دن اپنے جانوروں کے پاس رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح کرتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ تمہاری تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اگر بکری چھری کی طرف دیکھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی تم نے؟ قربانی کے دن اگر محلے کے کسی گھر کے چولہے پر دال چڑھی ہو تو باخدا آپ کا جانور آپ کو سینگوں پر اٹھا کر پل صراط پار کروانے کے بجائے ٹکرے مار مار کر جہنم میں پھینک دے گا۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوگا۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دونوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ گائے کی قربانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی قربانی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھا کر کے رکھ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں پکا کر کھایا کرتے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ کوثر۔ جہنم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب رکاوٹ ہو جائے گی۔ آؤ دیکھو میرا جانور آپ کے جانور سے بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ سکے۔
قربانی کے مسائل۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیداد وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں کہ ذوالحج کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہے، تو ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں بھی موجود ہے، یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔